बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो कुछ अडयाला जेल के अंदर हुआ, जो दहशतगर्दों का हमला हुआ, उस हवाले से मेरे पास बड़ी अहम खबर मौजूद है कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या फैसला किया जा रहा है। गो कि ये फैसला परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी होना चाहिए, मगर जो इमरान खान साहब के लिए फैसला हो रहा है कि उन्हें किस सियासी शख्सियत के घर शिफ्ट होने की ऑफ़र कराई गई है, ये मैं आज तफ़सील आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। वो सियासी शख्सियत कौन है, उनका किस जमात से ताल्लुक़ है और क्यों उस सियासी शख्सियत का इंतख़ाब किया जा रहा है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगी कि इस वक़्त मुकम्मल तौर पे कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा ओहदा जो कि बड़ा ओहदा हो, ताकतवर ओहदा हो, वो अपने ख़ानदान से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बड़े अहम फैसले इस वक्त वफाकी कैबिनेट के हवाले से हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब से बड़ी अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है। इन शख्सियात में एक नाम ऐसा भी है जो कि शहबाज शरीफ साहब जिसके ऊपर इनकार नहीं कर पाएंगे, और वो ऑफ़र क्यों रखी गई उस सियासी शख्सियत के लिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। मगर इसके साथ साथ पूरे तमाम सियासतदान मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि मैंडेट उनको भारी मिला है, मगर जिस तरह से चोर दरवाजे से मैंडेट उनका निकाला गया है, जिस तरह से किसी और दूसरी सियासी जमातों को बांटा गया है, उसके बाद वहाँ सब परेशानी अभी भी मौजूद है। दूसरी तमाम सियासी जमातें क्यों परेशान हैं? क्या अवाम का रद्द-ए-अमल है जो उनको परेशान किए हुए हैं, या कोई और मामलात हैं? आज तफ़सील इसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मगर व्लॉग की तफ़सील की तरफ बढ़ने से पहले एक मर्तबा फिर से आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से आला सतह पर फैसला हुआ है और इमरान खान साहब के सामने ऑफ़र रखी भी गई है। खान साहब ने इस ऑफ़र को अवेल करने से इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो अडयाला जेल से कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और क्योंकि हारून साहब एक बड़े मोतबर और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैंने बड़ा अरसा उनके साथ काम किया है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि उनकी बात में वो झूठ का लिबादा मौजूद नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं यकीनी तौर पे उन तक ये इत्तला मौजूद हुई है। इमरान खान साहब के हवाले से तब ये फैसला हुआ है जब चंद घंटे पहले अडयाला जेल के ऊपर अटैक के हवाले से 3 अफ़गानी दहशतगर्दों को हिरासत में लिया गया है। इमरान खान साहब के पास ये ऑफ़र भिजवाई गई है कि आपके पास 2 रास्ते हैं अडयाला जेल के अलावा, और ये खान साहब के लिए सिर्फ ऑफ़र है। याद रखा जाए, ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए ऑफ़र है, बावजूद इसके कि वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। हारून साहब ये बात कर रहे हैं और ये खबर दे रहे हैं, इमरान खान साहब के पास जो 2 ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें पहली ऑप्शन जो मुमकिना तौर पे समझा जा रहा था कि खान साहब कबूल करेंगे, वो बनी गाला की ऑप्शन है, जहाँ पर इस वक़्त बुशरा बीबी कैद हैं और इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन बड़ा हैरानकुन है और वो समझ से बालातर है कि क्यों किसी सियासी शख्सियत के घर का इंतखाब किया गया है। इस वक़्त इमरान खान साहब के जो सबसे करीबी लोगों में जिनका शुमार होता है, उनमें एक नाम है बैरिस्टर गौहर साहब का भी। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक़्त कायम मक़ाम चेयरमैन हैं पीटीआई के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप कह सकते हैं। मगर इस वक़्त इमरान खान साहब के पास दूसरा जो नाम गया है, वो बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह का गया है कि अगर इमरान खान साहब मुनासिब समझें, तो बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है। ये खबर हारून साहब दे रहे हैं और इस बात में वज़न भी नज़र आता है। मगर मेरे लिए हैरानकुन बात ये है कि आखिर बैरिस्टर गौहर साहब के घर का इंतखाब क्यों किया गया? हालाँकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब बल्ले के निशान के हवाले से समाअत चल रही थी और बैरिस्टर गौहर वहाँ पर मौजूद थे, जस्टिस काज़ी साहब के सामने दलाइल रखे जा रहे थे, तो उस वक़्त अचानक बैरिस्टर गौहर साहब के पास ये खबर आई थी कि उनके घर के ऊपर अटैक हुआ है और ये अटैक अपने ही लोगों ने किया, यानी कि पुलिस वालों ने किया है, छापा मारा गया है। फिर बताया गया कुछ तशद्दुद के फैक्टर भी हुए, उनके अहले खाना पे तशद्दुद हुआ, चीज़ें तोड़ी-फोड़ी गई हैं। इमरान खान साहब ने इन दोनों ऑफ़र्स को कबूल करने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो गुलामी नामंजूर का नारा लगा कर आए हैं जेल में, डील उन्हें कबूल नहीं है। और गालिबन ये कहा जा रहा था कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे, एनआरओ मांग रहे। इमरान खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं चाहता, मेरी ज़मानत होगी। तो हैरान होंगे आप इमरान खान साहब का जवाब सुन के। हारून साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी ज़मानत होगी और ज़मानत के बाद
میں بنی گالا نہیں بلکہ زمان پاک میں جاؤں گا، لاہور اپنے گھر زمان پاک میں جاؤں گا۔ یہ بڑی حیران کن ایک تفصیل آئی ہے ہمارے سامنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس کا کیا ری ایکشن دیتی ہے، یا وہ کس طرح سے عوام کو اعتماد میں لیتی ہے۔ یہ بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے 3 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، اور تینوں ہی یہ ڈپلومیٹ لوگ ہیں جن کی شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں ایک طارق فاطمی صاحب تھے، اور ایک سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب موجود تھے، اور ایک اہم شخصیت جو شامل تو نہیں اس ملاقات میں ہوئی کیونکہ وہ اسے اپنی شان کے منافی سمجھتے ہیں کیونکہ گھر والی بات ہے، اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اب ان کو فری کیسے بٹھایا جائے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں، کلاس میٹ ہیں، رازدار ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ بڑی عہدوں کی بات ہو مسلم لیگ نواز میں اور اپنوں میں نہ بانٹی جائے۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ انہیں وزیر خزانہ بنایا جائے، ایک بڑی پاورفل پوسٹ ہے، مگر IMF اس بات سے انکاری ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کو پھر کہاں پر فکس کیا جائے؟ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ انہیں وزیر خارجہ بنایا جائے گا، اور یہ بڑی اندر کی خبر ہے، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہوں گے، اور جو جلیل عباس جیلانی صاحب رہے ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ خارجہ امور کے مشیر برائے خارجہ امور ہوں گے۔ اس کے علاوہ طارق فاطمی صاحب، یہ بھی ہر دور میں ان کو بھی نوازا جاتا ہے، طارق فاطمی صاحب کو معاون خصوصی برائے امور خارجہ رکھا گیا، یعنی کہ ایک ہی پوسٹ کے لیے تینوں بندے فکس کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے اس وقت کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ نوکری مل گئی ہے، ان کو بھی اب کام کرنے کے لیے ایک پوزیشن مل گئی ہے کہ آپ نے وہاں پر کام کرنا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے 2 ملکوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ تعلقات اور بھی زیادہ بہتر ہوں گے، کیونکہ سعودی عرب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور سیکنڈلی دبئی کے ساتھ UAE کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ ان 2 ممالک کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے، باقی ممالک کے حوالے سے دیکھنا ہوگا، اگر وہ بن جاتے اور یہ خبر مصدقہ نکل آتی ہے تو پھر اندازہ ہوگا کہ دنیا ہمیں کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے۔ ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے جو صدارتی الیکشن ہے اس کے لیے ووٹنگ ابھی ہوگی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے رات گئے ایک پریس ٹاک کی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ تھے، اور MQM نے کہا ہے کہ وہ صدارتی امیدوار جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کے لیے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور انہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ اختلاف مجھے اس بات سے نہیں ہے کہ MQM نے اپنی حمایت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پلڑے میں کیوں ڈالی ہے، اختلاف اس بات کا ہے کہ یہ جنگ کے وہ تمام سپاہی ہیں جو جنگ کے ماحول میں اپنے ہی گھوڑے بیچ کر کھا جاتے ہیں، یہ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں۔ آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہوگی ابھی ان الیکشنز کے بعد کہ ہمارا نمبر گیم پورا ہے، MQM کے ہاتھوں ہم کبھی بھی بلیک میل نہیں ہو سکتے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اسمبلی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حمایت کی ہے تو بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ ووٹ میں نے دیا تو تم کیا دو گے؟ عمران خان کو جنہوں نے ووٹ دیا تو یہ مانگا تھا انہوں نے کہ خان صاحب ووٹ آپ کو دیں گے، آپ کیا دو گے؟ تو خان نے کہا میں آزادی دوں گا، میں آزادی دوں گا، تمہاری نسلوں کی آزادی دوں گا، تمہارے مستقبل کی آزادی دوں گا، تمہاری سانس کی آزادی دوں گا۔ یہاں پر MQM کی کچھ وزارتوں کے حوالے سے ٹینشن چل رہی تھی، اور غالب امکان ہے کہ وہ وزارتیں دینے کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ MQM کے پلڑے میں ہم ڈال دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کا بحران حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سیاستدان باہر نکل آئے ہیں، ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ اس بحران کے نہ ٹلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کو شعور آ گیا ہے، عوام کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنا ووٹ اگر کھمبے کو بھی دیا ہے تو میرا ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے، عوام کو یہ پتا ہے کہ اگر میرا ووٹ کسی انسان کو بھی گیا ہے تو میرا ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے۔ عوام نے سیاستدانوں سے ہٹ کے، سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے اپنے ووٹ کا جو اس کی اہمیت ہے اس کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیا، اور یہ ذاتی مسئلہ ہے، اسی لیے عوام سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، اسی لیے جو تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے PTI کی طرف سے اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے ہفتہ اور اتوار آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی سڑکوں پر کس طرح سے عوام نظر آئے گی، اور خدا کرے کہ ایسے انسیڈنٹ نہ ہو جیسے احمد شاہ جو کارکن PTI کا GPO چوک سے اریسٹ کیا گیا، جو اس کی حالت ہے، خدا نہ خاصہ ایسے واقعات پیش نہ آئے۔ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت، اگر کوئی بھی عوام کا حصہ، کوئی بھی ایک خاص طبقہ اگر پرامن احتجاج کر رہا ہے تو یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، پرامن احتجاج کا حق وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا اس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے لیے ایک خبر اور بھی دیتی جاؤں، وہ یہ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کچھ عرصہ قبل یہ خبر دی تھی کہ یہ جو آٹا سکیمز آتی ہیں، اور سرکاری سطح پہ جو آٹا سکیم آئی ہے
یہ اس دور کی بات کری بھی کچھ عرصہ پہلے کی. تو اس میں واسی صاحب نے کہا تھا کہ اس آٹے میں 20 ارب کا غبن ہوا ہے، یعنی کہ فراڈ کیا گیا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے ٹائم کی بات ہے. تو اس کے اوپر ثبوت مانگے گئے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب سرکاری سطح پہ اس قسم کے پیکیجز اناؤنس ہوتے ہیں تو اس کی شفافیت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ مریم بی بی پنجاب کے اندر کر رہی ہیں تو اس لیے گفتگو ہو رہی ہے. گنڈا پور صاحب اگر کے پی میں بھی کر رہے ہیں تو اس کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ کیا سرکاری اسکیموں کے ذریعے اپنے لوگوں کو فائدہ تو نہیں دیا جا رہا. کیونکہ اس وقت جو میرے پاس خبر ہے اس میں نام نہیں لوں گی، کیونکہ جب تک مجھے کنفرم نہیں ہوگا میں نام نہیں لوں گی. لیکن آپ لوگوں کو میں خبر دے دوں کہ نگہبان رمضان پیکج کے تحت جو چیزیں دی جا رہی ہیں اس میں جو گھی دیا جا رہا ہے وہ نعمت بناسپتی کا گھی دیا جا رہا ہے. اور اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ نعمت بناسپتی مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہے، ان کی یہ پوری ایک فیکٹری ہے نعمت بناسپتی گھی کی. تو جو حکومتی اسکیم کے تحت گھی جا رہا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ پیسے. ریاست کے نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی کے اندر بھی آڈٹ بھی ہونا چاہیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے لوگوں کو کیا فائدہ دیا گیا ہے. اور عباسی صاحب کی بات آج بھی کانوں میں گونجتی ہے کہ سرکاری اسکیم کے تحت جب کوئی مال نکالا جاتا ہے تو اس میں اربوں کا غبن ہوا ہوتا ہے. اور جو پچھلی دفعہ آٹا دیا گیا تھا پی ڈی ایم دور کے اندر اس میں 20 ارب روپے کا غبن کیا گیا تھا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.